بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کیو ڈی شاہ ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے. ناظرین، ایران کا نئے ہرمز کھولنے کا اعلان، ٹرمپ کا خیر مقدم، مذاکرات اتوار کو متوقع. ایران کے ساتھ جب تک 100% معاہدہ نہیں ہوتا بحری ناکہ بندی جاری رہے گی، جبکہ ایران نے لبنان میں جنگ بندی کے معاہدے کے نتیجے میں اب نئے ہرمز کھلے جانے کے بعد دھمکی دی ہے کہ اگر امریکہ نے ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی جاری رکھی تو اب نئے ہرمز پھر بند کر دے گا. ایک جانب مذاکرات کی کامیابی اور معاہدہ ہونے کے دعوے تو دوسری جانب ایک دوسرے کو دھمکایا جا رہا ہے. اس صورتحال میں جنگ بندی مستقل اور کوئی امن معاہدہ ہو پائے گا اور خطے جنگ کی آگ سے نکل پائے گا؟ اس پر اظہار خیال کے لیے آج ہم نے سینئر صحافی تجزیہ کار جناب میاں شاہ ندیم صاحب کو مدعو کیا. ہم ان کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر ویڈیو لنک پر پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں. میاں صاحب، ایک طرف تو 6-7 صدر ٹرمپ کے دعوے، تو دوسری جانب جو ہے وہ صدر ٹرمپ سرپرائز کی بات کر رہے ہیں کل. یہ کون سا نیا سرپرائز دے رہے ہیں؟ جبکہ ایرانی صدر نے یا ایرانی ترجمان نے بھی کہہ دیا ہے کہ ان کے تو ساتھ کے ساتھ دعوے جھوٹے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ شاہد صاحب، آپ نے مجھے پروگرام میں مدعو کیا. سب سے پہلے بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں، آپ کے ناظرین کے لیے جو ہے وہ خبر میں پڑھ دیتا ہوں کہ آپ نئے ہرمز تھوڑی دیر پہلے پھر بند کر دی گئی ہے. اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو امریکہ نے کہا تھا کہ ناکہ بندی ختم کریں گے، وہ اپنے معاہدے پر پورا نہیں اترے اور انہوں نے وہ ناکہ بندی ختم نہیں کی تھی، جس پر ایران نے جو ہے وہ اپنا ہرمز پھر بند کر دی ہے. اب رہی جہاں تک بات جنگ بندی کی اور دعووں کی، تو بیسیکلی دیکھیں، جب دو ممالک ایک اسٹیٹ آف وار میں ہوتے ہیں تو پھر دونوں ممالک جو ہے وہ اپنی اپنی جگہ پر دعوے تو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ بیسیکلی اس جنگ میں فاتح ایران رہا ہے. اور امریکہ جو ہے وہ اتنا بڑا ملک ہونے کے باوجود اس نے جو ہے وہ اس طرح سے فتح حاصل نہیں کی جس طرح وہ سوچ رہا تھا کہ وہ وینزویلا کے جو اس نے فوری طور پر تیل کے جو کنویں کے اوپر قبضہ کر لیا اور وہاں پر جو ہے وہ چیزیں اس نے کنٹرول حاصل کر لیا. ایران میں اس نے حد الامکان کوشش کر لی لیکن وہ ایران پر قابو نہیں پا سکا ہے. اب جنگ بندی جو سرپرائز کی آپ بات کر رہے تھے، سرپرائز یس اٹ از. وہ ایک شخص جو ہے اس نے انہوں نے خود صدر ٹرمپ نے بھی کہا کہ ایک بڑا ذہین شخص جو ہے وہ امریکہ جو ہے وہ آئے گا. کل کا ٹائم انہوں نے دیا کہ وہ وہاں پر پہنچے گا اور وہاں پر جو ہے وہ ایک خوشخبری ہے. اس حوالے سے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر آپ جو ہے وہ سارے خطے کا سینیریو جو ہے اس کا جائزہ لیں تو ہو کیا رہا ہے. ایک طرف تو آپ کے فیلڈ مارشل اور آپ کے وفاقی وزیر جو داخلہ ہیں وہ ایران کے دورے پر تھے. آج انہوں نے اپنا ایران کا دورہ مکمل کر لیا ہے. تو اب جو ہے دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون سا نئی شخص ہے جو امریکہ جائے گا اور وہاں پر خوشخبری سنائے گا. اور یہ جو آپ نے ہرمز کھلی تھی، یہ بھی آپ کے فیلڈ مارشل صاحب کی کوششوں کا نتیجہ تھی. انہوں نے ایران سے بات چیت کی، انہوں نے جو ہے وہ امریکہ کے حوالے سے بھی ان کو کچھ یقیندانیاں کروائی کہ جو ہے نا وہ امریکہ یہ چیزیں نہیں کرے گا. تو بیسیکلی اس سارے جو معاملے میں، اس سارے ایشو میں، بلکہ اس کو آپ ڈسپیوٹ کہیں تو زیادہ بہتر ہے، بون آف کنٹینشن نہیں بلکہ یہ ڈسپیوٹ تھا. تو جو ہے وہ امریکہ جو ہے وہ اس میں اس کو گھٹنوں پر آنا پڑا ہے. اور جو میری اطلاعات ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ امریکہ نے جو ہے وہ پاکستان کی ثالثی پر اور ایران نے بھی پاکستان کی ثالثی پر جو ہے وہ بڑا اعتماد کا اظہار کیا. اور پاکستان کا ستارہ اس وقت اپنے عروج پر ہے. آپ کا جو پڑوسی ملک ہے اس کا انڈیا، وہ اس وقت جو ہے وہ گڑ گڑا رہا ہے، بھیک مانگ رہا ہے، اور اس کو اس کا پس نہیں چل رہا کہ وہ کرے کیا، کیونکہ وہ پاکستان کو تنہا کرنا چاہتا تھا لیکن پاکستان نے اس وقت انڈیا کو تنہا کر دیا. اور خود اس وقت ان کا جو گودی میڈیا ہے، وہ جو ان کا مودی ہے پرائم منسٹر، اس پر بھی انتہا تنقید کر رہا ہے. مودی جو ہے ان کی خاموشی جو ہے وہ اس وقت پرسرار ہوتی جا رہی ہے. وہ کسی بات کا جواب نہیں دے رہے، اور جواب بھی تب دیا جاتا ہے نا جب جواب ہو. پاکستان نے کر کے دکھا دیا. اور اس وقت آپ کی جو قیادت ہے ملک کی، وہ بہت محفوظ ہاتھوں میں ہے. ایک طرف تو وہ جہاں پر
انہوں نے جنگیں جیتی, انہوں نے انڈیا سے جنگ جیتی, انہوں نے افغانستان کو سبق سکھایا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ سکھایا کہ ڈپلومیسی میں بھی جو ہے وہ ان سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. اس وقت پاکستان کی ڈپلومیسی جو ہے, اور اس میں جو ہے نا وہ خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا فیلڈ مارشل کو, سید عاصم منیر صاحب کو, اور دوسری جانب پرائم منسٹر پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کو, کہ انہوں نے کامیاب ڈپلومیسی کے ذریعے ثالثی کی, اور آج پوری دنیا میں پاکستان کا نام جو ہے وہ گونج رہا ہے. ایک وقت آپ کا ایسا تھا کہ آپ فون کرتے تھے تو کوئی سربراہ مملکت جو ہے وہ آپ کا فون کبھی اٹھا لیتا تھا, کبھی نہیں اٹھاتا تھا, بلکہ یہ گلا پچھلے دور حکومت میں رہا کہ جی میرا فون ہی نہیں اٹھاتے, اور انہوں نے مجھے فون ہی کیا. یہاں پر ایک دن میں نے خود رپورٹ کیا ہے اس چیز کو, کیونکہ آپ کو پتا ہے میرا تعلق جو ہے وہ ایک ٹی وی سے ہے, تو میں نے خود رپورٹ کیا کہ ایک دن میں جو بڑے ممالک ہیں جیسے اٹلی, فرانس, اور اس کے ساتھ ساتھ کینیڈا, اور تمام یو اے ای, سعودی عرب, تمام ممالک کے سربراہان خود فون کرتے رہے پاکستانی وزیر اعظم کو, اور ان سے بات چیت کرتے رہے, ان کو مبارکباد پیش کرتے رہے. تو جہاں تک بات ہے تو جو میرے سورسز ہیں وہ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ ہب بننے والا ہے, تمام دنیا کی نظریں پاکستان پر ہیں, اور منڈے کو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ مذاکرات جو ہیں وہ پاکستان میں ہوں گے, دونوں ممالک یہاں پر آئیں گے, اور ٹرمپ نے یہ اناؤنس کر دیا ہے کہ وہ خود معاہدہ ہوتا ہے تو وہ خود یہاں پر پہنچیں گے, اور یہاں پر وہ اس تاریخی موقع کا گواہ بنیں گے. میاں شاہ ندیم صاحب, سفارتکاری, کامیاب سفارتکاری واقعی اپنی جگہ, اس کا چہرہ اگر آپ بالکل واقعی سجائیں تو اس کے دولہا جو ہیں سید عاصم منیر صاحب ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. باقی کریڈٹ جو کوئی مرضی لے, وہ بھی کوئی اس میں حقیقت ہے, وہ لازمی بات ہے کہ حکومت لے گی اور وہ لے رہی ہے, اور لینا بھی چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ معاہدہ ہوگا تو تبھی آپ مکمل کریڈٹ لے پائیں گے, اور جس کا آپ اظہار آپ نے کیا وہ بھی ہو پائے گا. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ معاہدہ ہو. جہاں معاہدے کی بات آتی ہے تو میں نے آپ سے ابھی یہی سوال کیا تھا کہ ایک طرف تو 7 دعوے ہیں جناب صدر ٹرمپ صاحب کے, اور ایرانی ترجمان کہہ رہے ہیں کہ وہ سب جھوٹے ہیں. نہ ہم نے جو ہے ابنائے جو ہے ہرمس پوری کھولنے کا کہا ہے, ہم نے کھولی ہے, لیکن وہ ہمارے ٹرمز آف کنڈیشن پہ کھلی ہے, اور وہ جو آپ نے بتا دیا کہ وہ ساتھ ہی دوسرے دن بند ہو گئی ہے. دوسری طرف انہوں نے کہا یورینیم کی بات ہو رہی ہے, میزائل سسٹم کو بند کرنے کی بات ہو رہی ہے. یہ جتنی ساری باتیں ہو رہی ہیں یہ سب جھوٹ پر مبنی ہے, ہم اس پر کسی پہ بھی اگری نہیں ہے. تو لگ تو یوں رہا ہے کہ معاہدہ کوئی ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے. جب تک اگر ہم یہاں دیکھیں, اپنے حوالے سے خبریں دیکھیں تو معاہدہ ہو رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ہم تو تاریخ بھی دے دی ہے جی, سنڈے یا منڈے, لیکن اگر آپ دوردبینی نظر سے دیکھیں تو معاہدہ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. بات یہ شاید صاحب کہ اس میں جو میری اطلاعات ہیں کہ آنے والے 48 گھنٹوں میں جو ہے وہ دونوں فریقین اتفاق ٹیبل پر ہوں گے اور معاہدہ ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ جو ہے وہ دنیا کوئی پرو کو کے اصول پر چلتی ہے, کچھ لوگ کچھ دو کے اصول پر, اور اسی طرح کچھ لو اور کچھ دو جو ہے وہ کرنا پڑے گا. کچھ امریکہ کو چھوڑنا پڑے گا, کچھ امریکہ کو چھوڑنا پڑے گا, کچھ ایران لے گا, کچھ امریکہ لے گا, اور پھر شیورٹیز ہوں گی جو ہے وہ کہ دیکھیں ایران کا جو مطالبہ وہ اپنی جگہ بالکل جائز ہے. امریکہ کو ناکہ بندی جو ہے وہ ختم کر دینی چاہیے, لیکن اس نے جاری رکھی. اب میری نظر میں دنیا کے 3 انپریڈکٹیبل شخصیات ہیں, ان میں ایک تو جو ہے وہ سب سے بڑے ٹرمپ ہے, اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے جو نریندر مودی ہیں ان ذات کے, اور تیسرے جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ ڈیالہ جیل میں بند ہے. تو یہ تینوں بڑے انپریڈکٹیبل سے اشخاص ہیں. اور معاہدے کی جہاں تک بات ہے, آپ کو پتا ہے عمان کا جو معاہدہ, یہ باتیں آہستہ آہستہ منظر عام پر آئیں گی, لیکن ابھی تک کھل کے نہیں آ رہی. عمان کا جو معاہدہ وہ اسی لیے جو ٹاکس تھی وہ اس لیے ختم ہوئی تھی, اور اسی لیے وہ زیادہ دیر پر نہیں ہو سکی, کیونکہ وہ معاہدہ منظر عام پر آنا شروع ہو گیا تھا. باہر آ کر جو ہے لوگوں نے بات کرنی شروع کر دی تھی کہ یہ معاہدہ ہو رہا ہے, یہ معاہدہ. یہ ابھی تک جو ٹی وی پر چل رہی ہے نا, تھرو سورسز چل رہی ہیں, میں نے اس سے سنا, اس نے اس سے سنا, اس نے اس سے سنا, ابھی تک معاہدے کے جو مندرجات ہیں وہ انتہائی پوشیدہ رکھے جا رہے ہیں. یہ صرف اور صرف جو
ہائی اپ سائڈ جو کریم ہے اس کو پتا ہے کہ معاہدہ کیا ہو رہا ہے، جس میں ایران کی کریم ہے، امریکہ کی کریم ہے اور پاکستان کی کریم ہے. نیم اور صاحب اچھا مان لیتے ہیں چلیں کہ پھر لازم بات ہے اگر ساری سیکرٹ بات چل رہی ہے تو لازم بات ہے، اور عاصم منیر صاحب بھی سید جب باہر کا دورہ کر رہے ہیں، وزیر اعظم بھی کر رہے ہیں، تو لازم بات ہے کچھ بات کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ہنڈیا پک گئی ہوگی، جس کی وجہ سے جو ہے یہ بات ساری کچھ ہو رہی ہے. اگر معاہدہ ہو جاتا ہے تو لازم بات ہے خطے میں قیام امن آ جائے گا، اور یہ بہت زبردست جو ہے وہ کریڈٹ پاکستان جو ہے اس کو اچیو کرے گا. لیکن اگر معاہدہ نہیں ہوتا تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا جنگ دوبارہ شروع ہو سکتی ہے اور ہو جائے گی پھر، اور یہ خطے کے لیے بڑی غیر مناسب چیز ہوگی؟ دیکھیں، میں نے اگر آپ میرے پچھلے پروگرام جو آپ نے میرے ساتھ کیے ہیں اس میں دیکھیں، اس وقت تک میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ جنگ مجھے بند ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی، ابھی ابھی یہ طول پکڑے گی. اگر آپ کو بھی یاد ہو تو یہ باتیں میں نے کی تھی. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ جنگ بند ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ دونوں طرف سے جو ہے وہ چیزیں دیکھیں، ایک چیز سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے. جنگ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، اس میں نقصانات اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ملکوں کو سنبھلنے میں 20-25 سال لگ جاتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ طویل لگ جاتے ہیں. اور دوسری جانب امریکہ کا جو سپر پاور ہونے کا برہم تھا، جو اس نے ایک دنیا پر قائم کر رکھا تھا دھوکہ، وہ اس طرح ٹوٹ کر بری طرح بکھرا ہے. اس دفعہ امریکہ کے ساتھ، اس سے پہلے جب عراق میں کیا، ویتنام میں کیا، تو اس کے ساتھ نیٹو موجود تھی، یورپی ممالک اس کو سپورٹ کر رہے تھے، باقی ممالک بھی اس کو سپورٹ کر رہے تھے. اس دفعہ کسی جگہ پر نہ تو نیٹو سے سپورٹ کر رہا ہے، بلکہ اگر آپ یورپی ممالک کے سربراہان کے جو بیانات ہیں ان کو غور کریں تو وہاں وہ بھی ٹرمپ کے خلاف جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور وہ اس جنگ میں ان کا ساتھ نہیں دے رہے. تو جب آپ بالکل اکیلے رہ جاتے ہیں، کیوبا جیسے ملک کے صدر نے آج جو ہے وہ ایک بیان دیا، میری نظروں سے گزرا، میں پڑھ رہا تھا، تو اس نے کہا کہ امریکہ کسی برہم میں نہ رہے، اگر یہاں پر حملہ کیا تو ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے. اب کیوبا آپ کے سامنے ایک بہت چھوٹا سا ملک ہے، اور ایران جو ہے اس کے مقابلے میں بہت بڑا ہے. تو جو ہے وہ جنگ بندی جو ہے نا، اگر معاہدہ نہیں ہوتا، یہ تو یہ اگر مگر کی بات ہے. ایف اینڈ بٹس کا کھیل اب جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہو چکا ہوا ہے، اس لیے اب میری رائے میں یہ معاہدہ ہو جائے گا. شاہد نیم صاحب آپ نے کہا یہ بہت اچھی بات ہے معاہدہ ہو جائے، اور اگر معاہدہ ہوتا ہے تو یہ پاکستان کے لیے بھی جو ہے وہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہوگی اور بڑا کچھ حاصل کرنے. لیکن ہماری ستم ظریفی یہ رہی ہے کہ ہم جب بھی کوئی اچیومنٹ کرتے ہیں، ہم اس کے جو اپنے قومی مفاد کے حوالے سے ہم اس کا کوئی منصوبہ بندی پہلے نہیں کرتے. آپ نے ذکر کیا انڈیا سے جنگ جیتنے کا، آپ نے افغانستان کی بات کی، آپ نے دیگر ساری باتیں کی ہیں، لیکن ہمارے پاس منصوبہ سازی کوئی نہیں ہے. آپ بتائیے، ہم نے معاہدہ کر لیا، ہم واہ واہ بیجے بیجے ہو رہی ہے، ہمارے چیف صاحب کو اور فیلڈ مارشل صاحب کو اور وزیر اعظم کو جو ہے خراج تحسین پوری دنیا پیش کر رہی ہے، لیکن ہمارے پاس فوائد لینے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے کہ ہم اگر یہ معاہدہ کروا دیتے ہیں تو ہم نے کیا فائدے لینے ہیں. کوئی منصوبہ ہے ہمارے پاس؟ ہماری حکومت نے بنایا ہے، نہ پہلے کوئی اچیومنٹ کیا نہ اس دفعہ لگتا ہے. کیا ہم صرف تعریف کر کے ہی گزارا کریں گے اور تعریف کے ہی سہرا سر پہ باندھیں گے؟ بات یہ شاید صاحب کہ انسان ہمیشہ اپنی تاریخ سے ہی سیکھتا ہے، اور جو تاریخ سے قومیں سبق نہیں سیکھتی ان کا تاریخ میں پھر نام و نشان بھی نہیں بچتا. اس وقت آپ کی قیادت انتہائی سیف اینڈ ساؤنڈ ہاتھوں میں ہے، اور آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر اتنی کوششیں کی جا رہی ہیں اور یہ سب کچھ کر رہا ہے، پاکستان آرام سے گھر بھی بیٹھ سکتا تھا جس طرح باقی ممالک بیٹھے ہوئے تھے، اور پاکستان جو ہے نا اس کو کیا ضرورت تھی کہ اس آگ سے وہ بھی ہاتھ سینکتا رہتا اور آرام سے بیٹھا رہتا. کوئی منصوبہ بندی جو ہے وہ، یہ منصوبہ بندی جو ہوتی ہے یہ ایسی ہوتی ہے کہ جس کو منظر عام پر نہیں لایا جا سکتا، اس کو پبلک نہیں کیا جا سکتا. ضرور پاکستان نے ایسی منصوبہ بندی کی ہوگی کہ جہاں پر جو ہے نا وہ ان کو کوئی نہ کوئی مستقبل میں بینیفٹ سے میری مراد ہے کہ جو ملکی مفاد میں ہوگا. تو پاکستان جو ہے نا وہ اس وقت جو تمام چیزیں کر رہا ہے وہ ملکی مفاد میں کر رہا ہے، اور ملکی مفاد میں کرنے کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کی جو چیزیں ہیں وہ اب بڑی آہستہ اسموتھ ہونا شروع ہو گئی ہے. اور اس کا جو آپ کو ثبوت اس چیز سے ملتا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں یا کوئی اور تجزیہ نگار بیٹھ کے کہے گا. آپ کی جو ہے نا وہ عالمی ادارے آپ کی تعریف کر رہے ہیں، آئی ایم ایف آپ کی تعریف کر رہا ہے، فچ آپ کی تعریف کر رہا ہے، آپ کی کریڈٹ ریٹنگ جو ہے وہ مستحکم ہوتی جا رہی ہے. تو آپ کا جو اسٹاک مارکیٹ ہے وہ جنگ کی وجہ سے نیچے آئی، پوری دنیا کی آئی، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ کہاں تک پہنچ گئی.
میں اس چیز کا خود شاہد ہوں. میں نے دیکھا 30-35 ہزار سے اوپر جاتی نہیں تھی. آپ کو 1,70,72,000 کے لیے بلکہ 1,90,000 سے کراس کر دی تھی. جنگ کی وجہ سے جتنے میں بدبختی کی وجہ سے وہ واپس آئی تھی. اور پاکستان جو ہے نا وہ دیکھیں سب سے بڑا بینیفٹ جو مجھے لگتا ہے, یہ میری خبر نہیں ہے, یہ میری انر فیلنگ ہے کہ جو ایران کے بارڈر تک جو ہے نا وہ ان کی گیس پائپ لائن پڑی ہوئی ہے. امریکہ کی بہت ساری پابندیاں تھی جس کی وجہ سے ہم اپنے ملک میں وہ منصوبہ شروع نہیں کر سکتے, گیس پائپ لائن نہیں بچھائی تھی. میں خود جو ہے نا وہ آج سے 15-18 سال پہلے جب گیا تھا ایران میں, ایک آفیشیل ٹور تھا, تو انہوں نے مجھے وہ دکھائی بھی تھی. میرے ساتھ اور بھی جرنلسٹ ہیں جن میں عامر بھیم صاحب تھے, کامران شاہد صاحب تھے, وہ بھی اس چیز کے گواہ ہیں. انہوں نے ہمیں دکھایا تھا کہ یہ دیکھیں ہم نے یہاں تک بچھا ناظرین دیا. صاحب آپ بالکل درست فرما رہے ہیں, گیس پائپ لائنیں بھی ہیں, ہمارے پاس رشیا کا تیل بھی تھا, ساری دنیا لے رہی تھی, ہم نے نہیں لیا. ہمارے پاس ایران سے لوگ بھی لے رہے تھے. سن لیجئے نہیں آپ دوست, میں صرف سوال کر لوں, آپ سوال کر لوں, آپ جواب دے دیجیے. جی جی ایک ریکارڈ کی درستگی کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ رشیا کا تیل نہیں لیا. آپ کے یہاں پر وہ ریفائنری ہی نہیں ہے جو رشیا کا تیل جو ہے اس کو جو ہے وہ صاف کر لیں اور اس کو جو ہے نا قابل استعمال بنا لیں. اب آپ اگلا سر ہم کچھ بھی نہیں لیتے, ہم تو اتنا ڈرتے ہیں. ہمارے مقابلے میں بھارت ہر جگہ سے ہر چیز لے رہا ہے, ہم نہیں لیتے کہ ہمارا مائی باپ امریکہ ناراض نہ ہو جائے. اوکے ہم نے راضی کر لیا جناب, ہم نے ایک اور بڑا کام امریکہ کے لیے کیا, ایکچوئل تو ہمارے لیے اس خطے کے لیے, لیکن ہم نے ان کے لیے یہ جنگ بھی رکوا دی, ہم معاہدہ بھی کروا رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں بالکل جناب درست ہے, یہ چیزیں تو ہم کر رہے ہیں. ساری دنیا کی نظریں ہم پہ لگی ہوئی ہیں, اسلام آباد پہ لگی ہوئی ہیں. اسلام آباد اندھیرے میں ہے, وہاں لوڈ شیڈنگ ہوئی ہوئی ہے. پوری دنیا کی نظریں, آپ کا صدر ٹرمپ بھی وہیں آ رہا ہے اسلام آباد, اور وہاں ہے نہیں. اچھا ہم نے اس جنگ میں جناب جب لگی کسی کا جہاز باہر نہیں نکلا, 12 جہاز پاکستان کے جھنڈوں کے نکلے, 2 پاکستان آئے, 10 پتہ نہیں کدھر گئے. اچھا سنیں, اور آج کی اخبار میں ہی خبر ہے کہ $180 ارب کا ٹیکہ عوام کو لگا دیا گیا. اب مجھے بتائیے, اور پھر لوڈ شیڈنگ اس کی بات ہو رہی ہے. سر آپ خود بھی ایک جرنلسٹ ہیں, دیکھیں 180 ارب روپے کا ٹیکہ لگا دیا. ٹیکہ کیسے لگا دیا گیا؟ آپ سر ایک منٹ, ایسے نہیں ہے چیزیں. ہم نا ایک جو اکانومی کو دراصل سمجھتے نہیں ہیں, اور ہم جو ہے نا وہ ہر چیز پہ رائے بھی دے دیتے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ کی جو تیل کی قیمتیں ہیں وہ کبھی بھی آپ کا جو ہے نا اس پر پاکستان کا کنٹرول نہیں ہے. اگر عالمی مارکیٹ میں قیمتیں بڑھیں گی اور آپ کے پاس اسٹوریج کی اتنی بڑی جگہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا وہ کر سکیں. پہلے کہہ رہی تھی ہمارے پاس 2 مہینے کا سٹاک ہے, جنگ 40 دن رہی ہے. مجھے بتائیے وہ سٹاک کے ہوتے ہوئے بھی پہلے دن ہی ہماری قیمتیں بڑھ گئی تھیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, آپ اس بات کو تو میاں صاحب مانیے نا, اس بات کے حکومت عوام کو نچوڑے جا رہی ہے. آپ ذرا اس کو پھر ریکارڈ اٹھا کے چیک کر لیجیے گا, آپ کے ناظرین بھی بڑے سمجھدار ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے دن جنگ شروع ہونے کے بعد قیمتیں بڑھ گئی تھی, تو آپ کا تقریباً 20 سے 25 دن ہولڈ کیا گیا تھا اسی پر, اور وہی پرائسز رہی تھی. اس کے بعد اچانک 2 دفعہ پھر قیمتیں بڑھی ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نئے غربت رک گئی. آپ تو خدا کا شکر ادا کریں کہ آپ کے یہاں پر وہ حال نہیں ہے جو کہ آپ کے ملک میں پیٹرول کا ہے. وہاں پر ایک دوسرے سے لڑائیاں چل رہی ہیں, وہاں پر لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں. آپ کی گورنمنٹ کی حکمت عملی کی وجہ سے یہاں پر لائنیں نہیں لگی. آپ کو پیٹرول جتنا مرضی آپ چاہیں بھروا لیں, پرائسز ضرور بڑھی. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی جو عالمی مارکیٹ ہے اس میں بھی پرائسز بڑھی, آنے میں بھی ٹائم لگے. اور آپ کی جو لوڈ شیڈنگ ہے جس کی ابھی آپ بات کر رہے ہیں, تو آپ کی یہاں پر جو ہے نا وہ RLN ہی نہیں آ رہی تھی, جہاز نہیں گزر رہے تھے, جس کی وجہ سے آپ کے بلوں کی پاور پلانٹ ہے جو کہ گیس سے چلتا ہے. اسی طرح جو دوسرے گیس سے پاور پلانٹ چلتے ہیں وہ پاور پلانٹ بند تھے. اس وجہ سے جو ہے نا وہ گیس کی لوڈ شیڈنگ, اس کی بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوئی. اور اس کے بعد سے اب پچھلے 2 دن سے لوڈ شیڈنگ میں انتہائی کمی ہو گئی ہے, اور اب 1 سے 1.5 گھنٹہ کی لوڈ شیڈنگ رہ گئی ہے.
اور اس پہ لوڈ شیڈنگ ہونے میں بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ہم سب کا ہاتھ میں حیث القوم ہمارا بہت بڑا ہاتھ ہے. ہم جب کنیکشن لینے جاتے ہیں نا تو ہم بتاتے ہیں ہمارے جناب 4 بلب ہیں, 2 پنکھے ہیں اور ہمارا ایک فریج ہے, بس یہی چلتا ہے, جبکہ ہم اس گھر میں 2 AC چلا رہے ہوتے ہیں. لوڈ جو ہے نا جو ہم نے سینکشن کرایا ہوا ہوتا ہے وہ اس سے ہم بہت زیادہ لوڈ استعمال کر رہے تھے. ہم 100 واٹ کا استعمال کر سینکشن کرواتے ہیں, مثال دے رہا ہوں 100 کلو واٹ کا, تو میں تو یہ کہتا ہوں حکومت غلط بیانی کی کرتی ہے, سچ بات کر دے. پہلے کہتی ہے, ابھی 2 مہینے پہلے کہا اس نے کہ ہمارے پاس اضافی بجلی ہے, اب 5 جو ہے اس کا میگا واٹ کا جو ہے انہوں نے بتا دیا جی اتنا ڈفرنس ہے, 14,000 جو ہے بن رہی ہے, 20,000 کی ضرورت ہے. یہ پہلے ہی پہلے سولر بند کروا دیا انہوں نے, ٹیکس لگوا دیا, ساری پالیسی ہی چینج کری, ہمیں سولر سے ضرورت ہی نہیں ہے, عوام کی جو بجلی ہے وہ سولر سے ہمیں مہیا کرے, ہمارے پر اضافی بجلی ہے. اب پھر لوڈ شیڈ. میں یہ کہتا ہوں کہ حقائق کو سامنے رکھ کر منصوبہ سازی کر عوام کی بھلائی میں فیصلے کرنے چاہیے, کہ نہ کہ عوام مخالف فیصلے کرنے چاہیے اور دعوے یہ کرنے چاہیے ہم عوام کو ریلیف دینے آئے ہیں. سر بات یہ ہے کہ جب عوام کو ریلیف دیتے ہیں کافی حد تک ملا, اور آپ کی جو ذرا آپ ادارہ شماریات ہے اس کی ذرا اٹھا کر پچھلے 1 سال کی جو ہے وہ دیکھ لیں, آپ کی مہنگائی سنگل ڈیجٹ میں آئی اور چیزیں کافی سستی ہوئی, اس چیز کا ہر بات بندہ گواہ ہے. ہاں اب تھوڑا سا جو ہے نا وہ انفلیشن ہوئی, لیکن اس ہفتے وہ پھر جو ہے نا 0.6% کم آئی ہے. دراصل ہم لوگ جو ہے نا وہ اعداد و شمار کو چیک بھی نہیں کرتے. چیزیں جو ہے نا ایک ٹائم آتا تھا کہ آپ کا جو پیاز ہے وہ 250-300 روپے کلو جا کر بکتا رہا ہے, اور ہم سب خریدتے رہے ہیں. ٹماٹر آپ کا شارٹ ہو جاتا تھا, اس دفعہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہوا, بلکہ آپ کے جو مذہبی تہوار ہیں جو پیچھے رمضان آیا, عید آئی, خبر ہے کہ جناب 12% سے زیادہ مہنگائی میں اضافہ ہو گیا. سر یہ آپ آج کی نہیں, یہ پچھلے کل انہوں نے رپورٹ جاری کی ہے, 12 چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا, 12 چیزوں کی قیمتوں میں جو ہے وہ کمی ہوئی ہے, اور 0.6% میں آپ کو یہ بات بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں چونکہ سارا دیکھتا بھی ہوں, پڑھتا بھی ہوں, میری نظروں سے گزرتی بھی ہے. 0.6% جو ہے نا وہ پچھلے ہفتے کی نسبت اس مرتبہ مہنگائی میں کمی آئی ہے. یہ کچھ بڑی چیز نہیں ہے, لیکن میاں صاحب آپ سمجھتے ہیں, چلیں مان لیا آپ کی بات, میاں شاہ نذیر صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ جناب اتوار اور سوموار سے جب جنگ کے معاہدہ ہو جاتا ہے, صدر ٹرمپ تشریف لا جاتے ہیں, کیا اسلام آباد روشن ہو جائے گا کم سے کم؟ اور کیا جناب یہ مہنگائی کا جو طوفان آیا ہوا ہے یہ اس جنگ کے معاہدے کے ساتھ ہی, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں بھی کمی آئے گی اور عوام کو ریلیف مل پائے گا, اس کے اثرات مثبت آنا عوام پہ شروع ہو جائیں گے ملک کے؟ جی بالکل آئے گا. اور اب میں ایک اور آپ کو دے دوں کہ سرپرائز شاید آپ کو بھی ملے, تو ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ صاحب نے جو کہا نا کہ ذہین شخص جو ہے نا وہ آ رہے ہیں امریکہ, وہ آپ کے پاکستان کا ایک شخص ہو, بڑا شخص. ابھی میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ کون ہو, لیکن سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں, تو ہو سکتا ہے وہ بڑا جی وائٹ ہاؤس میں. جی ہاں, ابھی میں کچھ نہیں کہہ رہا, میں صرف آپ کو جو ہے یہ بتا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے وہ آپ ہی کے پاکستان کی کوئی جو ہے نا وہ بڑی شخصیت ہو, اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو روز بخشا. دوسری بات یہ کہ اسلام آباد بالکل روشن ہو جائے گا, کیونکہ اگلے 4 دن کے بعد آپ کے RLNG کے 4 جہاز جو ہے وہ کارگو پر پہنچ رہے ہیں. آپ کے جو پاور پلانٹس ہیں وہ بھی چالو ہو جائیں گے. اور اگر آپ یاد کریں تو یہ PMLN کی گورنمنٹ تھی. میں PMLN کا اسپوکس مین نہیں ہوں, I'm a journalist اور I'm a seasoned journalist. مجھے لوگ جانتے ہیں, میری عزت کرتے ہیں. I'm president of Punjab Union of Journalists. میری تو شاید حکومت کے ساتھ تھوڑی بہت ٹسل بھی جاری رہتی ہے PCI وغیرہ کو لے کر, لیکن یہ لوڈ شیڈنگ کے اندھیرے میں کچھ رپورٹنگ دونوں کی کرتا تھا. اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, تو ہمیں 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ بھگتنی پڑتی تھی. میاں نواز شریف PMLN کی حکومت آئی تو اس کے بعد جو ہے نا وہ یہ لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ ختم ہوئی تھی, اور ہمیں اس عذاب سے جو ہے وہ نجات ملی تھی. اب بھی آپ پچھلے جب سے جنگ نہیں تھی اس کے پہلے سے آپ دیکھ لیں کہ 2-2.5 سال میں کتنی لوڈ شیڈنگ ہوئی, کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں تھی. یہ مجبوری تھی, آپ کی جو انرجی مکس ہے وہی غلط ہے, پچھلے 77 سال سے غلط ہے.
یہ کوئی آج سے غلط نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا دنیا میں 70-30 جو ہے کہ آپ کا ہائیڈل اور تھرمل. ہائیڈل جو ہے وہ 70% ہوتی ہے, 30% جو ہے نا وہ آپ کی فرنس بنتی ہے. ہمارے یہاں پہ انرجی مکس الٹا ہے, 70% فرنس سے بنتی ہے اور 30% پانی سے بنتی ہے. اب پانی بھی جو ہے گرمیاں آئی ہیں, موسم آپ کے سامنے کلائمیٹ چینج ہے. ہم نے رمضان میں اس مرتبہ کیا کیا نہیں دیکھا. پہلے اشرے میں ہم نے رضائیاں, دوسرے اشرے میں پنکھے, تیسرے اشرے میں پھر جو ہے وہ کمبل آ گئے. کلائمیٹ چینج کی وجہ سے گرمی اس طرح نہیں پڑی, جس کی وجہ سے پانی دریاؤں میں آتا. کل سے ڈیم پہ پانی آپ کو جو اخراج ہے وہ پہلے 4,000 تھا, اب 30,000 ہو رہا ہے. تو پانی کی مقدار بھی آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے. اب جو ہے نا وہ لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. دوسرا, بجلی مہنگی کرنی پڑتی. اگر آپ کو پیک آور میں پوری کرنی ہے تو آپ کو بجلی مہنگی کرنی پڑتی. اگر آپ میاں شاہ صاحب, ہم دنیا میں ساروں کے معاہدے کرا رہے ہیں, سفارتکاری کر رہے ہیں, بڑی کامیاب سفارت کر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں آج انڈیا کے میڈیا نے بھی کل سے یہ دعویٰ کیا کہ جناب 2025 سے ہماری جو ہے بیک ڈور مذاکرات چل رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ہم انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات, جیسے یہ ٹیبل سجا کے ہم نے بڑی اچھی سفارتکاری کی اور اس کو کامیاب ہوئے خطے میں عمل لانے کے, کیا ہم اپنا امن جو ہمارا دشمن ملک ہمارے سر پہ بیٹھا ہوا ہے, کیا یہاں بھی ہم کوئی مذاکرات کے ذریعے قیام عمل لا سکتے ہیں؟ اور کیا صدر ٹرمپ کے منہ سے ہم کشمیر کا معاملہ بھی جو ہے وہ نکلوا سکتے ہیں یا اس پہ دباؤ انڈیا پہ ڈلوا سکتے ہیں ان سے؟ سر یہ بالکل ڈلوانا چاہیے. کشمیر کے معاملے پہ ہر پاکستانی کا ایک ہی موقف ہے. کشمیر کی آزادی تک جو ہے نا وہ ہماری جنگ رہے گی, اور کشمیر جب تک آزاد نہیں ہوتا ان کی قربانیوں کی ایک تاریخ رقم کر چکے ہیں کشمیری. اور کشمیر کی جو آزادی ان کا حق ہے, ان کو وہ آزادی ملنی چاہیے. اور بلکہ جو ہے نا وہ ڈالنا چاہیے پریشر. میں یہ کہوں گا, حکومت سے مطالبہ بھی کروں گا کہ وہ ٹرمپ پر پریشر ڈالیں, کہ وہ انڈیا پر پریشر ڈالے. باقی جو ہندوستان ہے نا اس کے ساتھ مذاکرات اس سے پہلے بھی بہت مرتبہ ہوئے. دو ملکوں کے درمیان بیک ڈور ڈپلومیسی چلتی رہتی ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن یہ جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے یہ ایک مکار دشمن ہے. یہ ایک طرف تو ٹیبل پہ بیٹھتا ہے, دوسری جانب جو ہے نا وہ فالس فلیگ آپریشن کرتا ہے, اور پھر جو ہے نا وہ اس کا جو ہے سارا کا سارا ملبہ ہمارے سر پر ڈال دیتا ہے. حالانکہ ہم نے جب حملہ کیا, ہم نے للکار کر کیا, ہم نے گرج کر کیا, ہم نے بھی بتایا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. تو یہ اب دیکھیں مذاکرات اس صورت میں کامیاب ہو سکتے ہیں جب دونوں جانب سے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ایک اعتماد کی فضا قائم ہو, اور دونوں جانب سے جو ہے وہ سچے دل سے کریں. ہم سچے دل سے کرتے ہیں, ہم مسلمان قوم ہے, ہم ہمیشہ جو ہے وہ سچے دل سے بات کرتے ہیں. لیکن دوسری جانب جو ہے وہ ہندوتوا جو نظریہ ہے ان کا وہ انتہائی خوفناک ہے. اور وہ آپ دیکھیں نا وہاں پہ صرف مسلمان ہی نہیں, کوئی بھی اقلیت وہاں پر جو ہے وہ سیف ہی نہیں ہے. وہاں پر مسیحی برادری, ہمارے جو مسیحی بھائی ہیں ان پر حملے ہوتے ہیں. جو سکھ ہے ان کے ساتھ کیا کیا مظالم وہاں پر روا نہیں رکھے جاتے. جو باقی دوسری ہمارے جو باقی قومیں ہیں وہاں پر ان کے ساتھ کیا کیا مظالم روا نہیں رکھے جاتے. تو بات یہ ہے کہ ہندوستان کے ساتھ مذاکرہ اگر وہ سچے دل سے کریں تو پھر اٹ از پاسبل. نہیں تو ایک دفعہ ہماری آرمی نے بتا دیا انہیں کہ کسی بھول میں مت رہنا, ہم گھر میں گھس کے ماریں گے اور اتنا ماریں گے کہ آپ جو ہے نا وہ صدیوں تک یاد رکھیں گے. اور اس کے بعد باقی رہا جو ان کا میڈیا, وہ مذاکرات دیکھیں ہوتے کہاں پر ہے. ہم بڑے صدق کے دل سے مذاکرات کرتے ہیں, ان کو کیا کہتے ہیں دعوت بھی دیتے ہیں, لیکن ان کی جانب سے ہمیشہ ایک نیگیٹو ایٹیٹیوڈ سامنے آیا ہے. اور کوئی بھی نیگیٹو ایٹیٹیوڈ جب بھی سامنے آتا ہے اس کے بعد پھر مذاکرات کی گنجائش رہ نہیں جاتی. ندیم صاحب, ہم نے اسرائیل کو جو ہے وہ کنارے لگا دیا اس ڈپلومیسی سے. اب اس خطے میں صرف انڈیا رہ گیا جو جو افغانستان کو اپنے ساتھ ملا کے یہاں جو ہے وہ پراکسی وار جو ہے اس میں اضافہ کرتا رہتا ہے. اگر ہم انڈیا کو بھی ایک دفعہ کارنر اسی طرح مذاکرات کے ذریعے کر دیں یا کروا دیں تو ہمارا خطہ اور ہمارا ملک جو ہے وہ واقعی ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ اکثری قیادت بالخصوص اور بالعموم سیاسی قیادت سے یہ امید عوام لگا سکتی ہے کہ اس ایک بڑے کام کے بعد
یہ چھوٹا سا کام بھی جو ہے وہ کر گزریں گے اور مکمل طور پر واقعی جو ہے ملکی مفاد میں ایسا کوئی کام کا کارنامہ سر انجام دے پائیں گے کہ جس کے بعد واقعی ہم ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن ہو جائیں؟ دیکھیں، میری یہ دعا ہے کہ پاکستان ہمیشہ پھلے پھولے اور ترقی کی راہ پر گامزن ہو، خوشحالی اس کی عوام کا قدر بنے۔ بات یہ ہے کہ میں خود مذاکرات کا بہت بڑا حامی ہوں، دائی ہوں اس بات کا کہ ہمیں جو ہے وہ ٹیبل ٹاک کے ذریعے معاملات حل کرنے چاہیے۔ جنگ جو ہے وہ ہر چیز کا سلوشن نہیں ہے، لیکن اب بات پھر میری وہی ہے کہ ہم تو کوشش کرتے ہیں، ہماری قیادت بھی کوشش کرتی ہے، ہمارے ملک کے جو اعلیٰ لوگ ہیں، اعلیٰ قیادت ہے، وہ بھی کوشش کرتی ہے، لیکن دوسری جانب سے اس کا رسپانس بھی تو ہونا چاہیے۔ آپ صرف دیوار کے ساتھ ٹکرے مارتے رہیں گے تو اس سے آپ کا سر ٹوٹے گا، دیوار کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو اس وقت جو ہے وہ ہندوستان کسی طرح ایک دیوار ہے۔ باقی رہی افغانستان کی بات، تو افغانستان کا بھی آپ بہت جلد ایک چینج دیکھیں گے۔ کچھ ایسی خبریں جن کو ابھی قبل از وقت جو ہے بیان کرنا وہ اچھی بات نہیں ہے، تو وہ بھی ہندوستان کے تسلط سے آزاد ہوگا، اور وہاں پر جو ہے نا وہ چیزیں پاکستان، میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، ہماری جو قیادت ہے اس وقت، اور خاص طور پر جو ہماری آرمی کی قیادت ہے، جو کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کے ہاتھوں میں ہے، ان کی قیادت کے نیچے ہر فوجی جوان جو ہے وہ یکسو ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کو ہم نمبر 1 بنائیں گے، اور جو پاکستان کی طرف میری آنکھ سے دیکھے گا اس کی آنکھیں لوچ ڈالیں گے، جو ہاتھ بڑھے گا پاکستان کی سالمیت کی طرف اس ہاتھ کو توڑ دیں گے، اور وہ کر کے دکھا رہے ہیں۔ اور صرف یہ نہیں ہے کہ وہ صرف باتوں سے بتا رہے ہیں، اب وہ گھر میں گھس کے مار رہے ہیں۔ کبھی آپ نے یہ سنا تھا کہ انڈیا کو گھر میں گھس کے مارا جائے، کبھی افغانستان کو گھر میں گھس کے مارا جائے، اور افغانستان کے متعلق تو یہاں تک کہا جاتا تھا کہ وہاں جو رشین ایک کا جنرل تھا، جب وہ واپس جا رہا تھا شکست کے بعد، تو اس نے دریا آمو کے پل پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ افغانستان میں داخلے کے 100 راستے ہیں، نکلنے کا صرف ایک راستہ ہے، وہ ہے موت۔ پاکستان نے ثابت کر دیا کہ پاکستانی وہ قوم ہے، اور اتنی دلیر قوم ہے، اور ہماری پاک افواج اتنی دلیر افواج ہے کہ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ انہوں نے گھر میں گھس کے مارا، افغانستان کو بھی گھر میں گھس کے مارا۔ آج وہ واویلا مچاتے ہیں کہ جی یہ کر دیا، وہ کر دیا، کبھی الزام لگاتے ہیں جی اسپتال پر حملہ کر دیا۔ ہماری پاک فوج کبھی سویلین اداروں، سویلین جگہوں پہ جو ہے وہ اٹیک نہیں کرتی، بلکہ انہی جگہوں پر کہاں اٹیک کی جاتی ہے جہاں پر پاکستان کے دشمن چھپا کے رکھے ہوئے ہیں، انہوں نے ان کو پناہ دی ہوئی ہے۔ تو افغانستان بھی، آپ کو اتنا میں آج آپ کے پروگرام میں بتا دوں کہ بہت جلد انشاءاللہ وہ دن بھی آنے والا ہے کہ جب افغانستان بھی انڈیا کے تسلط سے آزاد ہوگا، اور پاکستان کے ساتھ وہ مل جل کر رہے گا، اور پاکستان ایک خوشحالی اور ترقی کی طرف اپنا سفر رواں دواں رکھے گا۔ شاہد ندیم احمد صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، جیسے کہ میاں شاہد ندیم صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہم اگر کوئی گفتگو کرتا ہے، ہاتھ بڑھاتا ہے پیار سے، تو ہم اس کا ہاتھ تھامنے کے لیے تیار ہیں، اور اگر کوئی جارحیت دکھاتا ہے تو پھر اس کو گھر میں گھس کر مارنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ یہ ہم نے صرف کہتے نہیں ہیں، ہم نے کر کے دکھایا، اور دنیا نے دیکھا، اور دنیا نے اس کو مانا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اپنے میزبان شاہد ندیم احمد کو اجازت دیجیے۔ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نگہبان۔